ایک بات آپ کو کہوں، اپنے غموں کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اپنے دل میں رکھنا سیکھو۔ میں بہت اب قیمتی باتیں کرنے لگا ہوں، یہ شاید کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ صرف صوفیہ کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہم نے سیکھی ہے نا، اب میں وہ راز آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ اپنے غموں کو دوسروں سے کہنے سے بچو۔ غم صرف دو لوگوں کو کہے جا سکتے ہیں، توجہ، غم دو لوگوں کو، یا تو طبیب کو کہو یا تو حبیب کو کہو۔ طبیب اور حبیب کے سوا اپنے غم کسی کو نہ کہو۔ اب توجہ کرنا، بہت قیمتی باتوں کی طرف ہمارے اور باران رحمت کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے اللہ سے عرضی کی تھی کہ مولا تینوں دن خیر سے گزار دینا، تیسرے دن کا اینڈ ہے۔ مولا نے لاج رکھی، لیکن میرے شہر کے لوگوں سے میں بالکل بھی نا امید نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب یار اتنی مانتا ہے تو میری قوم بھی مانے گی، اور انشاءاللہ یہ سب کربلائی لوگ ہیں۔ اگر یار کی رحمت بڑھ گئی تو میری قوم چھوڑ کے بھاگے گی نہیں انشاءاللہ، میری بات پوری ہوگی نا انشاءاللہ۔ میں بات آپ کے سامنے لیکن توجہ کرنا، حالانکہ بہت فکر انگیز گفتگو بارش میں نہیں کی جا سکتی، مگر یار کی مرضی ہے، جب تک پرمیشن ملا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب توجہ کریں، میں جلدی بات سمیٹ رہا ہوں۔ اپنے غموں کو کبھی کسی غیر سے نہیں کہنا، اپنے راز کو کسی غیر سے مت کہنا۔ اگر غیر سوتیلا بھائی بھی ہو تو اس سے مت کہنا، نبی کا بیٹا بھی ہو تو اس سے مت کہنا، اس لیے کہ راز کی بات اگر غیر سے کہہ دو اور وہ غیر نبی کا بیٹا بھی ہو تو یوسف جیسے معصوم کو پٹائی کھا کر کے کنویں میں گرا دیا جاتا ہے۔ راز دوسروں سے کہنے سے بچو، راز کی بات کسی سے مت کہو۔ اقبال نے کہا یا غالب نے کہا تھا، بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ سوتیلے بھائیوں کو کبھی بات رکھ، پھر کس سے بات کریں؟ توجہ، بات کس سے کریں؟ اپنے غم کی داستان کس سے شیئر کریں؟ دل کہیں تو ہلکا کرنا ہوگا، تو آؤ اپنے اللہ سے باتیں کریں، اپنے اللہ سے باتیں کریں۔ مطلب کہ اللہ سے باتیں، مناجات کریں۔ جب سب سو جائیں اس وقت اپنے غموں کے دکھڑوں کو لے کر تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہاتھ اٹھا کر، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید کو پر یقین کرتے ہوئے پھر اسے دکھڑا سناؤ۔ پھر دیکھو رحمتوں کی برسات کیسے ہوتی ہے۔ اپنے نبی کو اپنا دکھڑا سناؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، نعتیں پڑھو، حضور کا تصور کرو۔ اللہ شیخ سے زیادہ قریب ہے، اور نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ذرا احساس تو کرو، تنہائی میں تمہیں کتنا مزہ آئے گا نا جب تم نبی کو اپنے ساتھ محسوس کرو گے، خدا کی معیت خصوصی محسوس کرو گے، تو ایسا مزہ آئے گا، دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ تو اپنے راز کسی کو نہ کہو، لڑکیاں اپنے راز کسی کو، پہلی بات تو ایسی زندگی مت گزارو جس میں کچھ راز بھی ہو، زندگی کھلی کتاب ہے، لیکن اگر کچھ راز آ جائے زندگی میں شیئر مت کرو۔ کچھ لوگ دوست تو بنتے ہیں راز سننے کے لیے، نہیں کہنا راز، اپنے اللہ سے کہو، اپنے رسول سے کہو، یا جو بہت واقعی طبیب حبیب ہو نا، دل کے قریب ہو، اس سے کہو۔ باقی میں ایک بات کہتا ہوں کہ اب تو دوست تو بہت ملتے ہیں، دلبر کون ملتا ہے؟ دوست تو بہت ہے، دلبر کون ہے؟ کسی کہنے والے نے شاید یہ سچائی کہی تھی کہ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ آج ہر حسین تنہا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب میرے جیسے ہیں جنہیں 72 کا صدقہ مل جاتا ہے۔ میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے 72 کا صدقہ دیا کہ ہمیں اچھے ساتھی عطا کیا، الحمدللہ، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پہلی چیز زنا اور سود پہ کنٹرول کرو۔ نمبر 2، اپنے راز اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اپنے غم اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے رکھو، اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو۔ باتیں کرنے کا مطلب مناجات کرو، کبھی اس کو محسوس کرو کہ وہ تمہاری شہرت سے زیادہ واقعی قریب ہے، واقعی قریب۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، یہ کوئی معاذ اللہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اللہ ہے اور شیخ سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، مولا مشکل کشا سیدنا علی کے مرتضیٰ نے تو زبردست بات، اسی کے بعد میں پوری کر دوں، وقت ہوا بات پوری کروں۔ اللہ اکبر، یہ جو خودکشی کرنے والے سوچتے ہیں نا کہ میری ہر حاجت پوری ہو، توجہ کر، میری ہر حاجت پوری ہو، یاد رکھنا کوئی انسان نہیں جس کی ہر حاجت پوری ہو دنیا میں۔ اللہ کے سچے رسول نے 3 دعائیں کی، 2 دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا محبوب آپ یہ دعا نہ فرمائیں، حضور وہ پڑھیں۔ تیسری دعا یہ تھی
کہ اللہ میری امت میں فرقے نہ پیدا، میری امت آپس میں لڑے جھگڑے نہ۔ کہا حبیب یہ دعا آپ غور کیجیے، رسول کو محبوب کو تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کی چاہت سے قبلہ بدل دیں گے، لیکن تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ نے 2 کانگا دے دیا، تیسرے کے لیے آپ کو بھی کہتے ہیں آپ محبوب ہونا سوال نہ فرما۔ تو یہ جو ہمارے دماغ میں نا کہ میری ہر حاجت پوری ہو، تو دنیا ہے جہاں ہر حاجت پوری نہیں ہوتی، انسان یہاں سے تشنا جاتا ہے، جہاں ہر حاجت پوری ہوتی اس کو جنت کہتے ہیں۔ اس لیے خودکشی کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ طول عمل یعنی امیدوں کو مت بڑھاؤ، یہ دنیا قلیل ہے، یہاں سمیٹو، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، بہت زیادہ حاجتیں نہ ڈالو۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں نے اللہ کو جو پہچانا اس طرح پہچانا کہ میں ارادے کرتا ہوں اور وہ میرے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ توجہ، جو علی کے ارادوں کو توڑ دے اسے اللہ کہتے ہیں۔ خیبر اکھاڑنا آسان تھا لیکن میرے ارادے کو ہی توڑتا ہے، میں نے اللہ کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ یعنی جب مولا علی کا بھی ہر ارادہ دنیا میں پورا نہیں ہوا تو میرا اور آپ کا ہر ارادہ دنیا میں پورا ہوگا؟ تو کسی لڑکی کو چاہتا ہے کہ یہ مل جائے، نہیں ملی، پھانسی پہ کیوں لٹک رہا ہے؟ اور پھانسی پہ کیوں لٹک رہا ہے؟ میرے بھائی زندگی گزارنے کے بہت طریقے ہیں، بلکہ میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، بے حیائی کی بات نہیں، درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یار کسی سے دل ہی کیوں لگاتے ہو؟ یہ بے وفا لوگ ہیں، برا مت ماننا لڑکے اور لڑکیاں، لیکن یہ سب غدار مکار فریبی لوگ ہیں، کسی کا دل کسی سے لگتا نہیں، سب جھوٹ نفسانیت اور خرافات۔ دیکھو ایک بات میں رکھتا ہوں، ٹائم اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کو محسوس کرنا سمجھنا، لڑکیاں بھی بچیاں بھی سمجھے آپ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 18 سال 17 سال کے اکثر کیس لٹکنے کے ہو رہے ہیں، پھانسی کے ہو رہے ہیں، مرنے کے ہو رہے ہیں، زہر کھانے کے ہو رہے ہیں، اس میں بہت حد تک یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں۔ میں حالانکہ ہر ایک بندہ اسی لیے نہیں مرتا، مگر کچھ چیزیں جو میرے کان پر آئی ہے میں اس کو رکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے تو وہ لڑکی دھوکے باز ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ بھی مکار غدار عیار ہے، کوئی پیار نہیں۔ آپ کہیں گے سید اتنی بڑی بات تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں ایک بات کہتا ہوں، جس لڑکی سے لڑکے نے پیار کیا، لڑکی نے لڑکے سے پیار کیا، دونوں نے کس پہ کیا احسان کیا وہ بتاؤ؟ لڑکی کو دیکھا پیار ہو گیا، لڑکے نے دیکھا پیار ہو گیا، لڑکی نے دیکھا پیار ہو گیا، کچھ نہیں، کسی کا کوئی تعلق نہیں۔ سفید چمڑی ادھر سے دیکھی، سفید چمڑی ادھر سے دیکھی، ادھر کا میک اپ ادھر کا میک اپ، اور ہو گیا پیار، ہے نا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، لڑکی کا کوئی احسان لڑکے پر نہیں، لڑکے کا کوئی احسان لڑکی پر نہیں، پیار ہو گیا؟ کوئی پیار نہیں ہے، مکاری ہے۔ اگر واقعی اس کے دل میں پیار کرنے والا دل ہوتا ہے اس کے سینے میں، تو جس ماں نے 9 مہینے تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا اس ماں سے اس کو پیار نہیں ہوا؟ جس نے 9 مہینے تک کے 3 کلو کا بوجھ بڑھتے بڑھتے 3 کلو آخری میں ہوا، 3 کلو کا بوجھ، پتھری کا بوجھ مرد اٹھا کر گھوم نہیں سکتے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ماں کی قربانی سوچو، 3 مہینے کا یہ بلکہ 3 کلو کا یہ وزن، 9 مہینے کا یہ بوجھ، پہلے دن جو بوجھ ہوتا ہے نا پہلے منتھ میں، وہ کم سے کم ایک چھٹاک بھی اگر لے لے تو ایک چھٹاک کس کو کبھی کسی کو ایک چھٹاک کی پتری ہوئی ہے؟ اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، 10 mm 8 mm، ایسے تڑپتے ہیں نا، درد اٹھتا ہے تو پتھری کے درد میں ایسے تڑپتے ہو، پیدائش کے وقت ماں کے درد کو کبھی محسوس کرو۔ جس لڑکی کا کوئی احسان نہیں اس سے آپ کو پیار ہوتا ہے؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، گیلے بستر پہ سو کے تمہیں اپنے سینے پہ سلایا، جن دنوں تم بچے تھے ہم بچے تھے، ماں نے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی، باپ نے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی، سوچو اس سے پیار نہیں ہوا؟ جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس باپ نے اپنے منہ کا لقمہ ہمارے منہ میں ڈالا، جس باپ نے سردی گرمی برسات کچھ نہیں دیکھا، ارے ہمارا باپ ہی تھا، کبھی حمال بن کر کے اس نے مزدوری کی، کبھی لوم پر کھڑے رہا، لوم سے لوہے سے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے لڑتا رہا، سیٹ کی گالی سنتا رہا، اس کے بچوں کی گالی سنتا رہا، لیکن ہمیں پالتا رہا، دھوپ کو دھوپ نہیں دیکھا، ماں نے حسن گوا دیا، باپ نے اپنا پورا شباب قربان کر دیا۔ اگر واقعی تمہارے سینوں میں پیار والا دل ہوتا تو تم اپنی ماں سے پیار کرتے، اپنے باپ سے پیار کرتے۔ جنہوں نے احسان کیا اس سے پیار نہیں، اور جس کا کوئی احسان نہیں اس سے پیار ہو گیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پیار نہیں ہے، یہ کوئی مکاری ہے، یہ کوئی غداری ہے، جس سے لڑکیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں 1-2 اگر کوئی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بہرحال ہم کسی شیطانی پیار کے قائل نہیں۔ نفسانیت ہے یہ، نفسانیت، یہ صرف نفس۔ لوگ لیلا مجنوں کی مثال دیتے ہیں، میں صوفیہ کی کائنات میں بتاؤں لیلا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، لیلا جھوٹ ہے، مجنوں ہے
लैला कोई वजूद नहीं। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा मेरे सूफिया ने मुझे बताया कि मजनू जिनका असल नाम कैस था, वो अल्लाह का जिक्र करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह करते थे। और सूफिया का तरीका होता है, जोर से कहते थे ला इलाहा, दिल में कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल में कहते थे। पागलों ने सुना और क्या कहा? ला इलाहा को लैला 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 लैला, और इतने किस्से गढ़ दिए। और ये देखो, जब लैला मजनू की दास्तान है तो क्या हम लैला मजनू न बने? ओ पागल, वो कोई लैला नहीं है, वो लाइला है। अगर तू लाइला से इश्क करने आ रहा है तो फिर मैं तेरे कदम चुमने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी तो इश्क किया था जुलेखा से। अस्तगफिरुल्लाह। ओ इतने नीचे गिर गए कि नबी को भी तुमने आशिकों की फहरिस्त में खड़ा कर। कोई इश्क नहीं था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुलेखा से, हजरत जुलेखा का इश्क था हजरत यूसुफ से। और यूसुफ भागते रहे उससे दूर। और बल्कि यहां एक हदीस याद आई इमाम गजाली ने जो लिखी, जब जुलेखा ने बुलाया ना बदकारी के लिए, तो उसने 7 दरवाजों के अंदर हजरत यूसुफ को बुला के ताले 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 डाल दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अब तो वो बेफिक्र हो गई। क्यों बेफिक्र हुई? कि मैंने तो 7 ताले डाल दिए ना, अब यूसुफ जाएंगे कहां? लेकिन अल्लाह क्या बता रहा है? वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं उनके लिए रास्ते बना देते। जैसे ही जुलेखा ने उनको बुलाया बदकारी के लिए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन यहां एक बात और याद आई, इमाम गजाली ने क्या प्यारी बात लिखी, सुन लीजिए, शायद कभी ये बात मैं सुना सकूं या नहीं। जुलेखा ने जब हजरत यूसुफ को जिना की दावत दी, बहुत खूबसूरत थी। क्यों दी बहुत तफसील से मैं बयान कर चुका हूं कई जगह। लेकिन जुलेखा का एक बुत था, सोने की मूर्ति थी जिसकी वो इबादत करती थी। तो जुलेखा ने अपना दुपट्टा हजरत यूसुफ को जिना की दावत देने से पहले उसके सर पे डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तूने अपना दुपट्टा इसके सर पे क्यों डाला? कहा तुझसे जिना करना है ना, और ये मेरा खुदा है, तो खुदा के सामने जिना करने में शर्म आती है। तो हजरत यूसुफ ने कहा, जो देख नहीं सकता और दुपट्टा जिसकी आंखों को छुपा दे, जब तू उस बातिल के सामने जिना नहीं कर सकती, मेरा खुदा तो वो है जिसकी निगाह से कोई चीज छुपी नहीं सकती। फिर उसके सामने में बदकारी। और फिर हजरत यूसुफ दौड़े। जब दौड़े हैं हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो इमाम गजाली लिखते हैं कि दरवाजे पे पहुंचे तो ताला पड़ा हुआ था। हजरत यूसुफ वहां पहुंचे, ताला खुद बखुद टूट के गिर गया। और फिर हजरत यूसुफ आगे निकले, फिर वो भी ताला गिरा, वो भी ताला गिरा, वो भी ताला, 7 ताले खुल गए। इमाम गजाली फरमा रहे, अगर कोई बचना चाहे तो अल्लाह उसके लिए ताले भी तोड़ देता है। तो मैं बात खत्म करते हुए क्या कह रहा था कि ये जो प्यार मोहब्बत की ये कोई हकीकत, ये सब झूठे मकर, ये फिल्मों की दास्तान है। इससे निकलो, अपनी माँ से प्यार करो, अपने बाप से प्यार करो, और शादी करना है ना जल्दी करो। हम तुम्हारे साथ है भाइयों। अपने माँ बाप को अगर तुम्हें शादी की हाजत है, लड़की लड़का प्यार करने की बजाय, आंखें लड़ाने की बजाय, इश्क लड़ाने की बजाय, गली में चक्कर लगाने की बजाय, बाइक घुमाने की बजाय, झूठी फुसी सब करने की बजाय, अपने माँ बाप से कहो, बचपन में खिलौने दिलाते थे, खिलौने की हाजत थी, कापियां दिलाई, कापियों की हाजत थी, पेन दिलाई, पिला, आप मुझे शादी की हाजत है, मेरी शादी कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मैंने कई मर्तबा कहा, ये सारे उलमा तुम्हारे साथ। उस लड़के को मैं मर्द मानता हूं जिसे शादी की हाजत है, तो वो जिना करने की बजाय निकाह करने की बात अपने माँ बाप से अदब से कहता है, मेरा निकाह कर दो, हम आपके साथ खड़े। निकाह करने की बात करना कोई नामर्दी थोड़ी, जिना करना ये बुराई है। तो ये एक दूसरे से प्यार ना करो, मोहब्बत ना करो, ये सब नफसानियत है। और एक बात अब आखिरी में अर्ज कर दूं, बात खत्म करते करते, बीमारी से मायूस होकर के फांसी लेना, गुर्बत से मायूस होकर के फांसी लेना, सिर्फ इतना सोच लो, अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी बीमारी दी अल्लाह ने, कितनी बीमारी थी। और गुर्बत जहां तक है, सैयदा फातिमा ज़हरा का घर देखो, कई कई दिन तक चूल्हे। उन लोगों की गुर्बत याद करो, हालांकि उनको गरीब नहीं कहते, वो तो कायनात के मालिक लोग हैं, लेकिन एक जाहिरी बात आपके सामने। तो ये सब चीजों से निकलो। और कोई फांसी वासी, एक बात कहूं, फांसी लेना मसाइल का हल नहीं। 14 साल का बच्चा भी फांसी ले रहा है, एक माहौल बन गया, बल्कि माहौल क्या बन गया, माहौल बिगड़ गया शहर। 80 साल का बुढ़ा भी फांसी ले रहा है, 14 साल का बच्चा भी फांसी ले रहा है। भाइयों ये क्या है? मरना ये मसले का हल नहीं है, फांसी मसले का हल नहीं है। किसी ने कहा था ना, किसी कहने वाले ने क्या कहा था कि लोगों ने सताया तो मर जाएंगे, ये क्या लोगों ने सताया तो मर, हम तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये मायूसी की बात है। मरने की बात मत करो, जीने की बात करो। कीमती जिंदगी बस एंड कर।